اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ پارواں پارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 66 سے اپنی سبق شروع کریں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 66۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزي یومئذ ان ربک هو القوی العزیز۔ پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ کے پاس 3 دن کا وقت ہے، 3 دن اپنے موجیں اڑا لو، زندگی گزار لو، اپنے گھروں میں رہ لو، اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب آیا۔ 3 دن ان کو توبہ کی مہلت دی گئی، لیکن انہوں نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ کی اس مہلت سے، کرم سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور پھر کیا ہوا؟ فلما جاء امرنا، بس جب آ گیا فیصلہ ہمارا، جب آ گیا حکم ہمارا عذاب کا، اللہ کے عذاب کا حکم آ گیا، نجینا صالحا، تو نجات دی ہم نے، بچا لیا ہم نے اس عذاب سے صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو مومن ہو گئے، جو ایمان لائے، معہو، ساتھ ان کے، جو حضرت صالح علیہ السلام پہ ایمان لائے، اللہ نے ان کو بھی بچا لیا۔ برحمت منا، یہ سب کچھ اللہ کی رحمت سے ہے، بچانا اللہ کی رحمت سے ہے، نعمتیں اللہ کی رحمت سے ہے، ایمان اللہ کی رحمت سے، ہدایت اللہ کی رحمت سے ہے۔ وَمِنْ خِزْيٍ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ یہ دنیا کے اندر عذاب آنا انتہائی تکلیف دہ اور رسوائی کا معاملہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو، صالح علیہ السلام کو اور ایمان لانے والوں کو، اس دن کی رسوائی سے محفوظ کیا، اور نہ لانے والوں کو، انکار کرنے والوں کو اس دن کی رسوائی میں مبتلا فرما دیا۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، کوئی شک والی بات نہیں ہے، بے شک آپ کا رب، هو القوی العزیز، وہی ذات ہے جو طاقتور ہے، جو زور آور ہے، جو غالب ہے، جو زبردست ہے۔ وہ ذات کبھی مغلوب ہونے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ بالادست ہے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ بالادست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو، نافرمانوں کو، ظلموا، جو نافرمان تھے، رب کے نافرمان تھے، ناانصاف تھے، شرک کرنے والے تھے، الصیحۃ، ایک چیخ نے، ایک بہت تیز آواز نے، جس سے کہ انسان کے دل پھٹ گئے، ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، ان کے دل پھٹ گئے۔ اس آواز نے آ کے ان کو گھیرا، ایک چنگھاڑ تھی، اور یہ اتنی زیادہ زور کی آواز تھی کہ وہاں زمین میں تھر تھراہٹ ہوئی، یعنی آگے ہم پڑھیں گے کہ ایسے زلزلہ محسوس ہوا، جیسے ایک بڑا گولا پھٹتا ہے تو کھڑکیاں تھر تھراتی ہیں نا، ایسے ہوتا ہے جیسے زلزلہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ زلزلہ اور وہ بنی ایک چیخ کی وجہ سے، جو آواز تھی اس کی وجہ سے ایسے محسوس ہوا جیسے زلزلے سے کھڑکیاں اور دروازے بجتے ہیں، ایک چیخ نے۔ فَأَصْبَحُوا، تو پس صبح کے وقت، فجر کے وقت، فی دیارہم جاثمین، وہ پڑے ہوئے تھے اپنے گھٹنوں کے بل، منہ کے بل اوندے پڑے ہوئے تھے۔ ایسی تباہی اللہ نے ان کی کر دی۔ یعنی ذلت اور رسوائی کی نشانی ہے کہ منہ کے بل انسان کا گرنا، تکبر کا ٹوٹنا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنی زندگی میں اپنے رب کے حضور رکوع اور سجود ہونے کو اپنی بےزتی سمجھتے تھے، اور دنیا کے جو بت بنائے ہوئے تھے اور جو خدا بنائے ہوئے تھے ان کے آگے جھکتے تھے۔ آج وہ اللہ کے حضور ناک کے بل پڑے ہوئے ہیں، پیشانی کے بل پڑے ہوئے ہیں، لیکن آج یہ سجدہ کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ سارے سجدے، یہ رکوع اور سجود انسان کی زندگی میں کام آتے ہیں۔ یہ وہ قوم تھی جس نے پہاڑ کی سخت ترین چٹانوں کو اور سخت پہاڑوں کو کاٹ کے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے۔ پچھلی قوموں سے سبق سیکھتے سیکھتے انہوں نے کہا کہ ایسے گھر بناؤ کہ نہ کوئی زلزلے کا اس پہ اثر ہو، نہ کوئی آندھی کا، نہ طوفان کا، کسی چیز کا، نہ پانی کا، نہ سیلاب کا، ایسے بچاؤ کے لیے بنائے ہوئے تھے۔ جیسے آج ہم بھی اپنی پروٹیکشن کے لیے کرتے ہیں نا، زلزلے آتے ہیں تو ہم اپنے گھروں کو، اپنی بلڈنگوں کو اور مضبوط کر لیتے ہیں، اور مضبوط کر لیتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسکیل 0.1 0.1 0.1 کرتے کرتے اور بڑھاتے جاتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم ایسے گھر بناؤ، جو پچھلی قوم ہوا سے اگر مری تھی تو
تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ کو کوئی عاجز کر سکتا ہے؟ اللہ کے کام کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کے عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ایسے ایسے طریقے ہو سکتے ہیں جو انسان کا تصور بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تو مضبوط گھر بناؤ، مضبوط گھروں میں رہو۔ تو ایک چنگھاڑ آئی، ایک چیخ آئی، ایک زور کی آواز آئی، ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے سینوں میں ان کے کلیجے بھی پھٹ گئے۔ اتنی تیز آواز تھی، اس سے زمین بھی تھر تھر آ گئی، اور وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کہ اوندے منہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ذلت کے ساتھ وہ پڑے ہوئے تھے۔ یعنی ایسے ہوتا ہے جیسے ہلکی سی آواز شروع ہو، شاید اللہ بہتر جانتا ہے، یا کوئی گڑگڑاہٹ آئی ہو اور وہ اٹھے ہوں اور پھر تیز ہوگی اور اسے اٹھتے اٹھتے وہ گر گئے ہوں۔ وہ جو اللہ کے حضور سجدہ کرنے کو تکبر کرتے تھے، نہیں سمجھتے تھے صحیح، اللہ نے ان کو کیسے منہ کے بل اور پیشانی کے بل، ناک کے بل گرا دیا۔ اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ سے کوئی اس کی دسترس سے، اللہ غالب ہے، عزیز ہے، کوئی بچ نہیں سکتا ان سے۔ کَأَلَّمْ یَغْنَوْا فِیہَا، پوری کی پوری قوم کا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، نام و نشان مٹا دیا، گویا کہ ایسے تھے کہ یہاں پہ بسے ہی نہیں تھے۔ جیسے ایک ہوتی ہے نا فصل کٹ جاتی ہے، وہاں سے اٹھا لیں، یا ایک تباہ و برباد ہو جاتی ہے فصل، اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے تھی ہی نہیں، ختم ہو گئی۔ تو وہ ایسے ہو گئی بستیاں، ایسے ہو گئے شہر جیسے ویرانے ہوتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ کوئی رہتا ہی نہیں تھا، کوئی زیرو تھا ہی نہیں۔ ایسا عذاب آیا ان کے اوپر۔ اللہ، اے اہل قرآن، اے قرآن پڑھنے والے، خبردار ہو جا، خوب غور سے سن، غور سے اس کو سمجھ۔ انا سمودا، بے شک یہ سمود کی قوم سمود، کفروا ربہم، وہی بات بالکل جو پیچھے ہم نے دو قوموں کی پڑھی ہے، انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اپنے رب کے حکموں کا انکار کیا، رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول کا انکار کیا۔ الا بعدا لثمود، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی سن لو، غور کرو کہ ہلاک ہو گئے قوم سمود، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی قوم سمود، پھٹکار پڑ گئی قوم سمود پہ، یعنی ان کے لیے اب کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان پہ پھٹکار پڑ گئی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، بے شک یقیناً پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جاءت آئے، رسلنا فرشتے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ شروع ہونے لگا ہے کہ بے شک آئے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ اس وقت ان کی عمر 100 سال کے قریب تھی، ان کے پاس وہ آئے، بالبشرا، خوشخبری لے کر، اللہ کی طرف سے خوشخبری لے کر بیٹے کے لیے کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر علماء فرماتے ہیں 100 سال تھی، اور اماں سارہ کی عمر اس وقت 90 سال تھی۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد، کیونکہ وہ تو اماں ہاجرہ سے تھے اور ان کو آپ نے جا کے مکہ میں بسا دیا۔ یہ ایک الگ پوری ایک داستان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پڑھیں تو اس میں بھی آتا ہے یہ۔ بالبشرا آئے، قالوا سلاما، تو جب فرشتے آئے انہوں نے سلام کیا۔ جب بھی کوئی باہر سے آتا ہے سلام کرتا ہے، فرشتے آتے ہیں وہ بھی سلام کرتے ہیں۔ ہمیں بھی جب گھر میں ہم داخل ہوں تو ہمیں سلام کریں، جب ہم گھر سے نکلیں تو ہم سلام کر کے نکلیں۔ قال سلام، کہا ابراہیم علیہ السلام نے ان پہ سلام، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ فما لبثا، پس نہیں دیر کی، بہت جلدی سے، ان جاء، لے آئے وہ ابراہیم علیہ السلام، بعجل حنیذ، ایک بچڑا بنا ہوا۔ دیکھیں اس زمانے میں بھی یہ ضیافت ہوتی، آج یہ بڑی اسپیشل چیز ہے کہ پورا لیمب روسٹ اور پورا بکرا روسٹ اور مرغ روسٹ یہ والے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ان مہمانوں کی میزبانی کی، ایک بچڑا بھون کے اپنے باڑے سے انہوں نے بچڑا لیا، اس کو ذبح کیا اور پھر اپنے خادم سے کہا، اس نے اس کو تل کے اپنے مہمانوں کو دیا، مہمان نوازی کی۔ فلما راء، تو پس جب دیکھا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، مہمانوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھا، لا تصل علیہ، وہ نہیں بڑھ رہے، وہ نہیں پہنچتے، الیہ، اس کھانے کی طرف، وہ جو بچڑا ذبح کیا، روسٹ کیا ہوا تھا، جو تلا ہوا بنا ہوا تھا، اس کی طرف مہمانوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ نکرہم، تو انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے اجنبیت محسوس کی کہ یہ کون سے اجنبی لوگ ہیں جو ہاتھ نہیں بڑھا رہے کھانے کی طرف۔
उलमा फरमाते हैं कि ये अरबों का रिवाज था कि जो कोई किसी के घर दुश्मनी की नीयत से आता तो वो उसके घर से खाना नहीं खाता। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी उसी रवायत को समझा और उनसे अजनबियत महसूस की, और जैसा मिनहुम खीफ़ा, और उन्होंने दिल ही दिल में एक खौफ सा महसूस किया, उन फरिश्तों से खौफ महसूस किया कि शायद ये मेरे घर में हमें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं। कालू, फरिश्तों ने कहा, ला तखफ, आप ना डरें। उन्होंने महसूस किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम डर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ला तखफ, आप डरे नहीं। इन्ना उर्सिलना इला कौम लूत, आपको तो हम खुशखबरी सुनाने गए हैं, लेकिन असल जो हमारी ज़िम्मेदारी है, हमें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ भेजा गया है, उनके लिए हम अजाब लेके आए हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उन्होंने खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, उन्होंने देखा इतने मुअज़्ज़ज़ और वह उलमा फरमाते हैं कि ये 9 फरिश्ते थे, तो फिर उन्होंने ये खौफ महसूस किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर के ऊपर या मेरी इस बस्ती के ऊपर अल्लाह का कोई अजाब आया हो, क्योंकि फरिश्तों का इस तरीके से आना अंबिया की समझ में आ जाता है, कोई ऐसी बात है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप डरे नहीं, इस बस्ती के लिए हमारे लिए हुक्म नहीं है, हमारे लिए हुक्म आया है लूत अलैहिस्सलाम जिस बस्ती में रहते हैं, हम उनकी तरफ अजाब लेके आए हैं। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ होगी, अल्लाह में माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से